بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 102 کے تشریح کے متعلق، جادوگر کو قتل کرنے کے متعلق میں نے بیان لکھا ہے اپنی تفسیر کرمانی میں، وہ عرض کروں گا۔ میں علامہ طالب سعید کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور اسلام پھیلانا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلانا ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم سرخ روح ہو سکیں اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر کے جنت الفردوس میں پہنچ سکے۔ تو عزیزان محترم، سب سے بڑی عبادت اللہ کا قرآن دنیا تک، ہر انسان تک پہنچانا ہے۔ آج میں آپ کو جو سرخی لگائی ہے اپنی تفسیر کرمانی میں، وہ ہے جادوگر کو قتل کرنے کے متعلق بیان۔ یہ میری سرخی، آپ تفسیر میری کرمانی لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، منگوا بھی سکتے ہیں۔ میرا جو ہے ایڈریس یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے، اور میرا نمبر ہے 0300 7739211، یعنی 0377 39211۔ میرے دوستو، اس پر آپ جو ہے تفسیر منگا سکتے ہیں اور میرے مسائل سن کر جو ہے مجھے آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادوگر کو قتل کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کر دو، یعنی ان کے متعلق توبہ جادوگر کی جو ہے قبول نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ پھر سن لیں مسئلہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ عراق کے رہنے والے ہیں، اور دوسرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دونوں فرماتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہے، ان کو قتل کر دو۔ اب میں آپ کو ان کے دلائل بتاتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جن روایات سے آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جادوگر کو قتل کر دو، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ان کے میں اقوال، روایات، ان کے ثبوت جو انہوں نے میرے دوستو ساتھ لگا کر اپنی کتابوں میں فتویٰ دیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان مسائل کو، روایات کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لونڈی نکرانی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جادو کر دیا، یعنی وہ جادوگرنی تھی، نوکرانی۔ پھر جادو کرتے ہوئے وہ پکڑی گئی، اطراف پر اسے حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے واقعی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی، کیونکہ جادوگر ان کو تو جو کچھ ہوگا، لیکن ان کے پیچھے ان کے پیچھے یہودی تھے، ان کو یہودیوں کی سپورٹ تھی کہ جو ہے مسلمانوں اور مسلمات پر، اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر جادو کیا جائے، ان کو اذیت دی جائے، ان کو تکلیف دی جائے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کس نے کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس نکرانی کو، حفصہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکرانی کو قتل کر دیا۔ ثابت کیا ہوا؟ انہوں نے اس سے روایات سے یہ ثابت کیا کہ
جادوگرنی ہو یا جادوگر ہو ان کی توبہ قبول نہیں تو وہ جو نکرانی تھی وہ کہتی میں توبہ کرتی ہوں مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گی، نہیں جادو کروں گی، لیکن نہیں، ان کی کوئی بات قابل قبول نہیں اور ان کی کوئی بات کو نہیں مانا گیا، صرف عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ تو وہ اسی روایات پر اسی جو ہے فتویٰ دیتے ہیں امام مالک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جادوگرنی جو بھی ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس قتل پر حفصہ کی نکرانی پر وہ ناراض ہوئے، کیوں ہوئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکرانی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کیا ہے اور حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا ہے، تو اس بات پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے۔ ناراض کیوں ہوئے؟ کس وجہ سے؟ میرے دوستو، حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر تمام معاملہ بتا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ جادوگرنی تھی اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے جادو کیا اور ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والا عبد الرحمن بن زید تھا، عبداللہ بن عمر، تمام اکٹھے تھے۔ تو حضرت صاحب نے جس وقت تمام معاملہ سنا دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کا سبب ان کی اجازت کے بغیر قتل کرنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ناراض ہوئے، قتل تو کر دینا چاہیے تھا کیونکہ واجب القتل ہے وہ جادوگرنی یا جادوگر، لیکن مجھ سے اجازت تو لیتے، مجھ سے پوچھتے تو صحیح، آپ اس بات پر ناراض ہوئے۔ حضرت عمر بن دینار یہ تو میں نے آپ کو ایک سنا دیا، اس پر جو فتویٰ دیا گیا اس بات پر عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن زید نے ان کو قتل کر دیا، اس بات کو لیتے ہوئے، اس قصے کو لیتے ہوئے تو میرے دوستوں انہوں نے فتویٰ دے دیا امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دینا چاہیے۔ اب دوسری روایات حضرت مالک بن دینار کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ وہ میرے دوستو وہ اس بات پر فتویٰ دیتے تھے اور یہ بھی ان پر اس بات پر ثبوت ہے، اسی بات کو لیتے ہوئے امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے۔ اب حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غمال کے نام پر تحریر لکھا، ہر جادوگر مرد ہو یا جادوگر عورت ہو ان کو قتل کر دو۔ کس نے فتویٰ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو، ہر جادوگرنی کو قتل کر دو، کوئی ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا بھی میں آگے لکھوں گا کہ کون سے حضرات کہتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ قبول ہے، ان کو نہیں قتل کرنا چاہیے، وہ بھی میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ پہلا ثبوت یہ دے رہا ہوں کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں، جادوگرنی کی توبہ قبول نہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور جادوگر کون سے علم جانتے ہیں ان کو قتل کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا عورت کو مرد کو جادوگرنی کو قتل کر دو، تو ہم نے وہ فرماتے ہیں 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم آج کے بعد توبہ ہماری ہے، جادو نہیں کریں گے، مہربانی فرماؤ ہم کو قتل نہ کرو، لیکن نہیں، توبہ منظور، ناقابل منظور، تو اس لیے انہوں نے قتل کر دیا۔ اسی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنایا، ان کا حکم سنایا، حکم نامہ سنایا، اس کا فتویٰ سنایا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر فتویٰ دے دیا۔ عبد الرحمن بن زید نے قتل کیا اس جادوگرنی کو، اس پر فتویٰ دیا کہ قابل قبول نہیں توبہ جادوگرنی یا جادوگر کی، اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تو 3 جادوگروں کو قتل کر دیا گیا. تو وہ اسی بات پر فتویٰ دیتے ہیں. اب میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بھی عرض کروں گا، اور حضرت جس طرح میں نے عرض کیا 3 جادوگروں کو قتل کر دیا گیا. اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نجومی قسم کے کاہن ہیں. جو نجومی وہ ہوتے ہیں، نجم کہتے ہیں ستارے کو، نجوم نجم کی جمع ہے نجوم، والسماء بروج، یہ تمام ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں نجوم کا ذکر بھی ہے، نجم کا سورۃ نجم بھی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ نجم ہے. نجم کا معنی ستارہ ہے. تو عزیز مطلب وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جادوگر جو ہے اور جو ستاروں کی چال جانتا ہے، یہ ہو گیا فلاں ستارہ فلاں جگہ آئے گا، اور ستاروں کی تاثیر ہے جس طرح مریخ، مشتری، زہرہ اور عطارد اور شمس، یہ تمام جو ستارے ساتھ ہیں، باقی بھی پلوٹو وغیرہ سائنسدانوں نے جو ہے ڈھونڈ لیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ستاروں پر عمل کرنے سے مراد ان کی تاثیر پر عمل کرنا، کہ اسی تاثیر پر کوئی ذائچہ بنا دیا جائے. ستاروں کی جو یہ جس طرح ذائچہ بناتے ہیں علم نجوم والے، تو 12 خانے بناتے ہیں 12 برج پر یہ وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک جادو کی قسم ہے، وہ بھی کاہن ہے، وہ بھی جادوگر کاہن ہے. تو جب وہ اس زمرے میں آئے گا تو واجب القتل ہو جائے گا. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ستاروں کی جو ہے تاثیرات پر عمل کرنا وہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، وہ بھی جادوگر ہے. تو جن محترم میری تفسیر کرمانی جو ہے سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 102 کی جو ہے آپ پڑھیں گے، اور باقی بھی میں ان کا حوالہ بھی دوں گا جن پہ میں عزیز محترموں سے نقل کر کے لکھا ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجومی کاہن کا ایک حصہ کاہن ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ جادوگر ہے جو ان کے پاس گیا اور ان قول پر ایمان لایا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تعلیم یعنی قرآن مجید حدیث پاک کا انکاری ہوا، منکر ٹھہرا. ثابت کیا ہوا؟ جو نجومی کے پاس ذائچہ بنوائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکاری ہوگا. وزراء ہیں پاکستان کے، غیر ملکوں کے، انڈیا کے، باقی ذائچہ جو ہے بنواتے ہیں کہ ہماری وزارت کب ختم ہو جائے گی، کب آئے گی، اور یہ تاثیرات پر عمل کرتے ہیں. اگر عمل نہیں کرتے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اگر عمل کرتے ہیں تو عزیز محترم وہ بھی اس زمرے میں ٹھہریں گے، کیونکہ ستاروں پر، ان کے غیب علم پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمان کا انکاری ٹھہرے گا. تو نجومی تو صاف ظاہر ہے، پھر وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے کاہن ہے، جادوگر کی ایک قسم ہے، کاہن کی ایک قسم ہے، کال علم کی ایک قسم ہے. بہرحال نجومی کے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے نجومیوں کو، اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. اگر کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک فرمان کا انکاری ہوگا. سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک جادوگرنی آئی اور اس نے پوچھا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے پوچھا تو نے کب جادو سیکھا، کب جادو کیا؟ کہنے لگی میں ہاروت اور ماروت کے مقام پر بابل گئی. بابل میں نے عرض کر چکا کہ ہیرا اور بابل اس کے درمیان کوفہ ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ کوفہ کے نزدیک بابل ہے. بابل تھا، اب تو نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے. وہ کہنے لگے مقام بابل میں گئی تاکہ جادو سیکھوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کی بندی ہماری دنیا سے عذاب آخرت حاصل نہ کر، یہ دنیا چند دن کی ہے، جادو نہ سیکھ، جادوگرنی نہ بن. انہوں نے بہت ان کو سمجھایا، بہت نصیحت کی، تو پھر وہ نہ مانی. تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے انکار کیا. انہوں نے کہا جاؤ اس راکھ پر پیشاب کرو. میں اس راکھ پر جو ہے پیشاب کیا. یعنی جو ہاروت اور ماروت تھے انہوں نے کہا کہ جاؤ اور آپ جو ہے یہ راکھ ہے
اور اس راکھ پر جو ہے پیشاب کر دو۔ اس عورت کو ہاروت اور ماروت فرشتوں نے کہا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اور سوچا اس نے کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ ان کے پاس پھر آئی اور کہا میں نے کر دیا ہے۔ کہنے لگے جاؤ پھر پیشاب کرو۔ میں گئی اور پیشاب کیا، میں نے دیکھا لگام والا گھوڑا میرے فرج پیشاب والی جگہ سے نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں نے واپس آ کر انہیں تمام ماجرا، تمام قصہ بتایا۔ کہنے لگے وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا اور اب تو جادوگرنی پکی بن گئی ہے۔ میں کہنے لگی میں نے ان ہاروت اور ماروت فرشتوں کو کہا کہ میں نے ان کو کہا فرشتوں کو کیسے کہنے لگی کہ جو چاہتی ہے اس کا جو ہے تصور کر، یعنی ہاروت ماروت نے کہا، فرشتوں نے کہا اب جو دل میں تصور کرے، سوچے دل میں دماغ میں تو وہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی میں نے دل میں گندم کے دانے کا تصور کیا تو میرے سامنے دانہ آ گیا، میں نے اسے جو ہے بونے کا سوچا، اس وقت اس سے جو ہے پودا اور گوشہ سامنے آ گیا، یعنی گندم مکمل تیار ہو گئی۔ میں نے پیسنے کا خیال کیا جیسے ہم چکی میں گندم کو پیستے ہیں، آٹا بنتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ پس گیا، آٹا بن گیا۔ پھر روئی بن گئی، بس میں نے جو بھی تصور کرتی وہ ہو جاتا۔ وہ کہتی ہے جادوگرنی جو ہاروت ماروت کے پاس گئی اور جادو لے کر آئی، تو وہ کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اسے تمام قصہ، تمام ماجرا جو ہے میں نے سنایا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا تیرے لیے توبہ نہیں ہے، تو اب جادوگرنی ہو چکی ہے، اب تو واجب القتل ہے۔ اجل محترم یہ حوالہ جو ہے میں نے دیا ہے، اسی حوالہ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، اسی حوالہ کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی عائشہ صدیقہ نے ان کی توبہ کہا کہ توبہ قبول نہیں ہے تو اب واجب القتل ہے، تو انہوں نے اس بات پر فتویٰ دیا۔ کافی روایات ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ جادوگرنی یا جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کرمانی میں، اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے لے کر لکھا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں میری تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور جو تفسیر ہے کبیر حضرت صاحب کے حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ وہاں سے بھی حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھ پر اگر اعتراض کریں گے تو میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس بے شمار حوالے ہیں، یہ چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہے، جادوگرنی کی توبہ قبول نہیں ہے، اور نجومی جو ہے نجوم علم سیکھنے والا، بتانے والا، اس پر عمل کرنے والا وہ جادوگر ہے، جادوگر کاہن کا یعنی جادو کا ایک حصہ ہے۔ میرے دوستو اب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا کاہنن، سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، اب عربی بات میرے پاس ہے، لقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، جو کسی کاہن اور کھوجی کے پاس گیا، میرا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی جادوگر یا کھوجی کے پاس گیا اور ان کے قول پر ایمان لایا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کے ساتھ کفر کیا، یعنی قرآن پر کفر کیا، اللہ کے رحمان پر کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کفر کیا۔ ثابت کیا ہوا؟ جو جادوگر کے پاس جائے گا، کاہن کے پاس جائے گا، تو میرے دوستو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر جو قرآن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب پر، لوگوں پر، تو ان کا وہ انکاری ہو گیا، اس نے تعلیمات شدہ جو آئی ہیں ان پر کفر کیا، انکار کیا، اور پھر وہ کیا ہے؟ وہ واجب القتل ہے۔ آج میں نے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک کی جو روایات تھی چند نمونے پیش کیے۔ اگر میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو بے شمار ہیں کہ کافی وقت لگ جائے گا، تو آپ جو ہے
آپ کو سمجھانے کے لیے چند 2-3-4 روایات میں نے عرض کی، ان کے فتوے عرض کیے، پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کے متعلق جو فتویٰ انہوں نے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہے، انشاءاللہ پھر میں ان کے جو مسائل ہیں ان پر فتویٰ، ان کی روایات ہیں، امام شافعی نے جن روایات پر فتویٰ دیا ہے وہ بھی میں عرض کروں گا، اور آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، وہ لکھتا ہوں اور پھر آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، پہلا سپارہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ میں تفسیر قرآن کو مکمل کر سکوں اور صحیح لکھ سکوں، اپنے عقیدہ جو میرا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح میں پیش کروں، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کروں جس طرح مولویوں نے تفسیروں میں کیا ہے۔ میں نے بے شمار تفسیروں کا مطالعہ کیا، انہوں نے اپنی من پسند کے کچھ عبارات بھی ساتھ لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق فرمائے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طور پر اور تمام جو امام ہیں ان کے اقوال، حدیث، تواریخ اور تمام چیزیں صحیح تک آپ تک پہنچاؤں، اور صحیح جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں لکھوں اور آپ تک پہنچے۔ آپ نے میرے لیے جو ہے یہ جو ضرور کرنا ہے کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔